آج 8 شعبان دوسرا جمعہ مبارک۔ آج یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ شب برات سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے، رزق دروازے توڑ کر آئے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 شعبان دوسرے جمعہ المبارک کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ بچہ شب برات سے پہلے اربپتی بن جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر سے تمام پریشانیاں اور تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ماہ شعبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے اور ماہ شعبان کے دوسرے جمعہ کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ کے خزانوں سے جھولیاں بھر لیتا ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے مشکل وقت میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، مجبوری میں، بیماری میں مقروض ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ کسی طرح میری حاجت پوری ہو جائے۔ لیکن شعبان کا وہ مبارک مہینہ آ چکا ہے جس میں ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ شعبان رب کے حبیب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے دوسرے جمعہ کے دن یہ 3 کام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ رب کے حبیب کے مہینے میں ہماری غلطی، کوتاہی، گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ان قبولیت کی گڑیوں سے ہم محروم ہو جائیں۔ وہ لوگ جو بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آج یہ 3 کام کر لو۔ اسی مہینے اللہ کریم آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر اگلے سال شعبان کے دوسرے جمعہ کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کب 8 شعبان آئے اور ہم اللہ کریم سے یہ وظیفہ پڑھ کر مانگے۔ آج اس عمل کو کرنا اتنا ضروری ہے جیسے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ اللہ آپ کو ہر حاجت سے نوازے، اللہ آپ کو خود مختار بنائے، آپ کا کاروبار ہو، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ تو شعبان کا مہینہ خوشیاں اور کامیابیاں لے کر آ گیا ہے۔ 8 شعبان دوسرا جمعہ کا یہ وظیفہ کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا کامل ہے، اتنا مجرب ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ خدارا ابھی بھی وقت ہے، آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ عمل کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ جو بندہ بھی آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے، اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ آج 8 شعبان دوسرے جمعہ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بندہ بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج 8 شعبان جمعہ کا دن ہے، برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر آج آپ نے اس موقع کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن کا یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، چند منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گڑیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے آج بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج 8 شعبان دوسرا جمعہ کا دن ہے، آج تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے شعبان کے مہینے کی شروعات میں ہی اچھے اعمال کیے، اللہ رب العزت کو راضی کیا، تو پورا مہینہ ہی اچھا گزرے گا۔
یہ دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 8 شعبان دوسرا جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 8 شعبان جمعہ کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے۔ عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرما لیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 8 شعبان المعظم جمعہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، یا درود ابراہیمی پڑھ لے تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کسی کو روزگار نہیں مل رہا، وہ روزگار کے لیے پریشان ہے۔ کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی میں گھرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے۔ آج اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو، بہترین رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب 8 شعبان دوسرے جمعہ کے دن پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ رب کے حضور توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اس پرفتن دور میں کوشش کیا کریں کہ روزانہ استغفار پڑھیں۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے، اللہ پاک کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ استغفار کرتے رہا کریں، وہ رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ استغفار آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کون سا پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ جب پہلے نمبر پر آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو 313 بار پڑھ لیں گے، تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے، جو رب کریم کی ایک ایسی صفت ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی بند راستے کھل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ اگر تو آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہو تو آپ نے دوسرے نمبر پر
یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنی تمام مشکلات پریشانیوں سے نکلنے کے لیے یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا، سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظر مت دوڑائیے گا۔ آپ کی نظریں، پورا دھیان، آپ کی توجہ وہ وظیفے کی طرف ہی مرکوز ہونی چاہیے۔ جب آپ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف 7 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھ لو، اس خاص وظیفے کو 1 بار پڑھ کر دیکھ لو اور پھر مجھے بتانا فائدہ ملا یا نہیں ملا۔ اگر آپ ان خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص 7 حاجات کو لے کر بیٹھو گے تو اللہ رب العزت آپ کی ساتھ ناممکن حاجات کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ جب آپ یہ 3 کام کر لیں، یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، تو فوری طور پر آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے آخر میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ دعا مانگنے کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں اور دعا کا جو طریقہ میں بتانے لگا ہوں اسی طریقے سے دعا کریں۔ آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے، اے میرے مولا میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا میرے تمام ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا۔ اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں یا پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے تمام دکھ، درد، تکالیف، پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا کام بنتا ہے۔ وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان میرے گھر آ، میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، پھر تو جو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آنا پڑے گا، مجھے منانا پڑے گا، پھر جو تو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔